من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم. صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت کے لیے اور ان کے لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. لاکھوں کروڑوں رحمتیں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین کرام، اولیاء اعظام، ائمہ اربع اور حق سچ بیان کرنے والے علماء کرام، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی حق سچ بیان کر کے اپنے حقیقی اور سچے علماء کرام میں شامل فرمائے.
حضرات، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اس آیت کریمہ کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ قربانی کا وقت قریب ہے، وقت آنے والا ہے کہ جب ہم نے سب نے مل کر اللہ رب العالمین کے سامنے ایک جان کو قربان کرنا ہے، لیکن سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس قربانی کا حصہ اللہ رب العالمین کو پہنچتا ہے؟ اس قربانی کا گوشت آپ، میں، کوئی غریب، کوئی یتیم کھا جاتا ہے، اس کی کھالیں ہم مختلف مدارس میں مختلف تحریکوں یا جماعتوں کو دے آتے ہیں، اس کا خون زمین کی نظر ہو جاتا ہے، اور اس قربانی میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ رب العالمین کو جاتی ہے، جو اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتی ہے؟ اللہ نے اس کا جواب قرآن میں دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اللہ کے پاس تمہارے گوشت نہیں پہنچتے، وَلَا دِمَاؤُهَا، اس کے خون بھی نہیں پہنچتے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ کو پہنچتا کیا ہے؟ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، للہیت پہنچتی ہے، خشیت پہنچتی ہے، اطاعت رسول پہنچتی ہے، تمہارا سیرت ابراہیمی پر عمل کرنا پہنچتا ہے، تمہارے دل کے ارادے پہنچتے ہیں، تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ اللہ رب العالمین کو کیا پہنچتا ہے؟ التقویٰ، تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر عظیم عظیم عبادتوں کے لیے تقوی کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پورے کے پورے قرآن پاک کو، جو قرآن پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جیتا جاگتا معجزہ ہے، یہ ایسا معجزہ ہے ہمارے ہاتھوں میں کہ آج بھی لوگ اپنی آنکھوں سے اس معجزے کو دیکھتے ہیں، اور یورپ کے اندر لوگ جوک در جوک مسلمان ہو رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے اس قرآن کے معجزے دیکھتے ہیں۔ یہ قرآن آج مسلمان چھوڑ بیٹھے ہیں، لیکن اس قرآن کو میرے رب نے تقوی والوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ہدایت اسی کو دے گی جس کے پاس تقویٰ ہے۔ میرے رب نے صیام، روزوں جیسی عظیم عبادت کے ساتھ اللہ نے تقوی کا تذکرہ کیا۔ وہ روزے میرے رب العالمین نے دنیا کی ساری عبادتوں کے اعمال اور اس کے ثواب دنیا میں بتائے ہیں، لیکن جب روزے کی باری آئی میرے رب نے کیا کہا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرا بندہ میرے لیے رکھتا ہے، اس کی جزا، اس کا ثواب بھی میں دوں گا۔ بتایا نہیں کیا دے گا اللہ، لیکن میرے رب نے بتایا کیوں نہیں، چھپایا کیوں ہے؟ چھپی ہوئی چیز میرے رب کے ہاں بڑی قدر و قیمت والی ہوتی ہے، اور میرا رب اصل قدردان ہے، اصل لوگوں کی قدر کرنے والا ہے، ایمان والوں کی، عمل والوں کی قدر کرنے والا ہے۔ وہ جب عطا کرے گا تو تھوڑا عطا نہیں کرے گا۔ میرے رب نے صیام کے ساتھ تقوی کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم تقوی والے بن جاؤ۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن ہمیں تقوی کا کیا معنی بتاتا ہے؟ اور اب کا قرآن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو، ان شرطیہ ہے، یہاں پر ان شرط کے لیے آیا ہے، ایک شرط لگائی ہے، لیکن اللہ نے 3 ثواب عطا کر دیے۔ فرمایا ان تتقوا اللہ، اگر تقوی اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا، میں تمہیں فرقان عطا کر دوں گا۔ فرقان کیا ہوتا ہے یہ آپ کو تھوڑی دیر بعد جا کے بتاتا ہوں۔ فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، وہ رب العالمین تمہارے سیئات، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، اللہ صغیرہ گناہوں کو بھی معاف کرے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو، اس سے مراد کبیرہ گناہ
احکام 3 دے دیے ہیں. اگر تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں فرق دے دے گا, تمہیں فرقان عطا کر دے گا, اور اللہ رب العالمین تمہارے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف کرے گا, کبیرہ کو بھی معاف کرے گا. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ بڑا فضل والا ہے, اللہ بڑا عظیم ہے, فضیلتوں والا ہے, اور اللہ فضیلتوں والوں کا قدردان بھی ہے. اللہ اہمیت دینے والوں کو بھی اہمیت دیتا ہے. جس نے میرے رب کے بتائے ہوئے عمل کی اہمیت کو جان لیا, گویا کہ اس نے جان لیا کہ میرے رب العالمین کی کیا اہمیت ہے. اس میں رب کے دیے ہوئے عملوں کو کی اہمیت کو جانا, وہ جان چکا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں عمل کرنے والوں کی کیا اہمیت ہے. حضرات, تقوی کا 2 معنی آپ کے ساتھ بنیادی 2 معنی ذکر کروں گا. تقوی ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز, تقوی کا جو عام طور پہ معنی, تقوی ظاہری چیزوں کا نام نہیں ہے. ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لی اور دانے گننا شروع ہو گئے لوگوں کے سامنے, لوگوں کو دکھانے کے لیے. تقوی متضاد چیز ہے ریاکاری کی. اگر آپ کے پاس تقوی ہے, آپ کا عمل دنیا کے کسی شخص کو پتہ نہ لگنے پائے, آپ ریاکار نہیں ہوں گے اگر آپ کے پاس تقوی ہے. تو حضرات یہ بات یاد رکھیے گا, ظاہری چیزوں کا نام تقوی نہیں ہے کہ جسم کے اوپر ویسی آپ نے اپنی جسمانی حالت بنا لی, جھک کے چلنے لگ گئے, جی یہ تقوی ہے. زبان پر 4 بندوں کے سامنے بیٹھے ہوئے زبان کو چلانا شروع ہو گئے, لو جی یہ بندہ بڑا ذکر کرتا ہے اللہ کا. یہ تقوی نہیں ہے. تقوی کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث, آپ نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے, آپ نے سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 دفعہ فرمایا تھا, التقوی ہا ہنا, التقوی ہا ہنا, التقوی ہا ہنا. تقوی دل کے ارادے کا نام ہے, تقوی دل میں ہوتا ہے, تقوی دل کے اندر ہوتا ہے. آپ نے 3 دفعہ اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں. تقوی جسمانی عملوں کا نام نہیں ہے, لیکن جس شخص کے دل میں تقوی آ گیا پھر وہ اس کا تقوی عملوں سے خود بخود ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ ظاہر کرواتا نہیں ہے. ظاہر کروانا اور ظاہر ہو جانا دونوں میں فرق ہے. کچھ لوگ ظاہر کرواتے ہیں, کچھ لوگ ظاہر کرواتے ہیں, اور کچھ لوگ ظاہر کرواتے نہیں ہیں. میرا رب وہ بیٹھے تو جھونپڑیوں میں ہوتے ہیں, وہ بیٹھے تو ایک چھوٹی سی مسجد میں ہوتے ہیں, چھوٹے سے پورے ملک کے چھوٹے سے علاقے, چھوٹے سے محلے میں ہوتے ہیں, لیکن دنیا کے بڑے بڑے لوگ, علماء, طلباء ان کو جانتے ہوتے ہیں. جو علم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی پہچان رکھ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ بیٹھے تو چھوٹی سی مسجد میں ہے, چاہے وہ مسجد والے اس کی قدر کرے نہ کرے, لیکن میرا رب اس کی قدر کر رہا ہوتا ہے. میرے رب اس کی جان پہچان پوری دنیا میں کروا رہا ہوتا ہے. یہ میرے رب کی قبولیت ہے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ تقوی اختیار کرو. شرط لگائی اللہ نے, اور اگر تقوی نہ ہو, نہ آپ کی میری قربانی قبول ہے, نہ آپ کا میرا روزہ قبول ہے, نہ آپ کے اور میرے لیے قرآن ہدایت بن کے آ سکتا ہے, اور نہ ہی یہ دین اسلام ہمارے لیے ہے. اگر تقوی ہے تو پھر یاد رکھیے, پھر یہ دین ہمارے لیے ہے, یہ اسلام کے احکامات ہمارے لیے ہے. پہلے تقوی اختیار کرنا ہوگا. اب تقوی کے 2 معنی میں نے آپ کو کہا تھا ذکر کروں گا. پہلا معنی تقوی کا گناہوں سے بچنا. اپنے آپ کو گناہوں سے ایسا بچائیے کہ یہ خوف الہی آپ کے اور آپ کے گناہ کے درمیان آر بن جائے. یہ تقوی آپ کے گناہوں کے درمیان دیوار بن جائے. اتنا آپ نے گناہوں سے بچنا ہے, کیونکہ یہ گناہ بڑے ہلاک کرنے والے ہوتے ہیں. اس کو کبھی چھوٹا نہ سمجھو. گناہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, وہ گناہ چاہے چھپ کر کیا ہے چاہے ظاہر کیا ہے, حضرت گناہ ہوتا ہے. میرے رب کے ہاں ایک چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے. میرا رب العالمین اس چھوٹے سے چھوٹے گناہ کی بھی ہلاکت اتنی بتاتا ہے کہ اگر ایک ذرہ مل کر وہ 2 ہو جائے, وہ 4 ہو جائے, وہ 10 ہو جائے, وہ 25 ہو جائے, وہ 1000 ہو جائے, وہ 10,000 ہو جائے, وہ ذرہ مل کے پہاڑ بن جاتے ہیں. حضرات ایسا کبھی نہیں کرنا. تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ ہم تقوی ایسا اختیار کریں کہ ہمارے نظروں میں صغیرہ گناہ بھی بہت بڑا گناہ ہو. صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ ذرا سا بھی گناہ کر لیتے, وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے جسم کے اوپر ایسا پہاڑ ہے, اگر یہ پہاڑ نہ اترا تو ہم اس پہاڑ کے نیچے آ جائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی مثال یہ دی ہے
کہ مومن کے لیے گناہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ ایک پہاڑ کے نیچے آ چکا ہے، اور جو مومن نہیں ہوتا اس کے لیے گناہ ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے ناک پہ مکھی آ کے بیٹھی اور اس نے اس کو ہاتھ سے اڑا دیا۔ اگر گناہوں کے بارے میں آپ کی اور میری سوچ ایسی ہے، ہم متقی نہیں ہیں، پھر آپ 10,000 والی، 50,000 والی، آپ لاکھ والی، کروڑ والی، آپ اربوں والی قربانی بھی کر لیں، حضرت آپ کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہونے والی جب تک تقویٰ نہیں ہے، کیونکہ میرے رب نے اس کو تقوی کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اس قربانی کو اللہ رب العالمین نے تقوی کے ساتھ جوڑا ہے، اور تقوی کا معنی ہے گناہوں سے بچنا۔ ادھر قربانی کر رہا ہے، ادھر قربانی کرنے کے بعد اس نے اپنے گھر میں سینما گھر کھول لینا ہے، تمام گھر والوں کو بٹھا کے ایک فلم دکھانی ہے، لو جی یہ فلاں ملک نے اس ہماری عید پہ نئی فلم ایجاد کی ہے، ہم اس فلم کو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ قربانی، یہ سنت ابراہیمی، یہ سنت محمدیہ، شریعت محمدیہ کی پیروی کر رہا ہے۔ میرے بھائی ایسی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ قربانی کیا نام ہے؟ قربانی نام ہے تقوی کا، اور تقوی نام ہے گناہوں کو چھوڑنے کا۔ جب آپ نے قربانی کرنی ہے اور گناہوں کو نہیں چھوڑا تو سمجھ لیجئے تو آپ نے کسی بھی عمل کو اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں کروا سکتے، کیونکہ اللہ نے 3 ثواب بتائے ہیں۔ ایک ثواب بتایا ہے اللہ نے فرمایا یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا۔ فرقان کیا چیز ہے؟ فرقان بتانے سے پہلے سب سے پہلے وہ حدیث سن لیں۔ حضرات نبی علیہ السلام نے اس گناہوں کو بڑا ہلاک ہونے والا سمجھا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ ان اناس من امتی یاتون یوم القیامہ، ایسے لوگ آئیں گے کل قیامت کے دن، ان کے اعمال ایسے ہوں گے بِأَعْمَالِ كَأَمْثَالِ جِبَالِ تِہامہ کے پہاڑوں کی طرح ان کے اعمال ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین فَجَعَلَهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ اس کو اڑتی دھول بنا دے گا۔ ان گناہوں کو، ان نیکیوں کو جو اس نے کی ہوگی، بڑے صدقے کیے ہوں گے، بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی، بڑی قربانیاں کی ہوں گی، سب کچھ کیا ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین اس کے ایک بھی عمل کو قبول نہ کرے گا۔ ابھی میں یہ خوار والی جو روڈ ہے آپ کی یہاں سے آ رہا تھا، میں نے دائیں دیکھا پہاڑوں کی ایک لائن لگی ہوئی تھی، میرے سامنے یہ حدیث نبی علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگی کہ دیکھو اللہ کے نبی نے کہا تھا دیکھو ایک طرح کے پہاڑ، آپ لوگوں کو میں کیا پہاڑوں کی مثال دوں، آپ خود پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ہیں، آپ کبھی دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا یوں پہاڑوں کی طرح، وہ پہاڑوں کا سلسلہ مکہ کے تہامہ علاقے کا آپ نے مثال دی ہے، وہ پہاڑ جو اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، دور سے دیکھنے سے بڑے جاذب نظر لگتے ہیں، فرمایا کہ وہ پہاڑوں کی طرح ان کی نیکیاں ہوں گی، یہ نمازوں کی نیکیاں ہیں، یہ روزوں کی نیکیاں ہیں، یہ اس کے صدقات ہیں، یہ زکوٰۃ ہے، یہ اس نے حج کیے تھے، یہ عمرے ہیں، لیکن اللہ کیا کرے گا؟ فَجَعَلَهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ رب العالمین اس کو ایک پھونک مارے گا اور سارے کے سارے عملوں کو ضائع کر دے گا۔ اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے تو نکلتے تھے، بڑے تقوی کا لباس پہنا ہوتا تھا، لیکن جب یہ لوگوں سے علیحدہ ہوتے تھے، یہ ان کے موبائلوں میں فلمیں تھیں، ان کے موبائلوں میں گانے تھے، ان کے موبائلوں میں ایسی ویب سائٹیں یہ کھولتے تھے، لوگوں کے سامنے تو بڑے اچھے ہیں، لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں تو ان کے موبائل یا ان کے ایسے اعمال کر جاتے ہیں۔ فرمایا انتہکوا محارم اللہ، وہ اللہ کی محارم، اللہ کی حدود کو بھی پار کر دیں، ایسے گناہ کر دیں۔ ایک اور حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ گناہ بڑے ہلاک کرنے والے ہیں، گناہوں سے بچنا ہی اصل تقویٰ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں ہر کسی کو اللہ معاف کر دے گا، کل امتی معافن الا المجاہرین، اللہ ہر امتی کو میرے معاف کر دے گا مگر اس کو معاف نہیں کرے گا کل قیامت کے دن بھی جو مجاہرین ہوں گے۔ مجاہرین کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا مجاہرین کے 2 معنی ہیں۔ پہلا معنی لوگوں کے سامنے گناہ کرتا پھر رہا ہے، لوگوں کے سامنے گناہ کرتا پھر رہا ہے، فلمیں، گانے، سوشل میڈیا، شیئرنگ، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ گناہ ہے، پتہ ہے میوزک گناہ ہے، موسیقی گناہ ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں آج چل رہی ہیں، لیکن سب کے ساتھ چل رہی ہے۔ صرف یہ نہیں، وہ شیئرنگ بھی کر رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ
جو ڈاؤن لوڈ کرتا ہے سب اس سے لیتے ہیں، وہ آگے سے آگے چلتی ہے، وہ اس گناہ کا حصہ دار بنتا جا رہا ہے، اور ہم اس سے شیئر کرتے جا رہے ہیں، جن میں لوگ دیکھ رہے ہیں حضرت صاحب کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ایک یہ معنی ہے لوگوں کے سامنے ایک گناہ کو اتنا عام سمجھ لیا جائے کہ وہ عام ہو جائے اور لوگ اس کو گناہ نہ سمجھیں۔ یہ ہے مجاہرین، کہ وہ گناہ نہ سمجھا جائے، اور جو شخص گناہ کو گناہ نہ سمجھ لے وہ کفر کر رہا ہے۔ جس کو گناہ میرے رب نے کہا، جس کو حرام میرے رب نے کہا، اور وہ اس کو کرتا ہے اور یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، حضرت جی وہ کر تو چھوٹا گناہ رہا ہے، لیکن وہ چھوٹے گناہ کی وجہ سے بڑے گناہ کی طرف چلا گیا ہے، کفر کرنے لگ گیا ہے، وہ اللہ کے حرام کردہ کو حلال سمجھ رہا ہے۔ استحلال معصیت یہ بھی شریعت میں ایک چیز ہے۔ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو معصیت کو، گناہ کو حلال سمجھنے لگے، اتنے گناہ کر رہے ہوں گے کہ ان گناہوں کو ہی صحیح سمجھنے لگ جائے۔ دوسرا معنی مجاہرین کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دوسرا معنی کیا ہے کہ ایک شخص رات میں گناہ کرے گا، دن کو اپنی محفلوں میں جا کے دوستوں اور یاروں کو کہے گا، لو جی میں نے فلانی فلم رات کو دیکھی تھی، لو جی میں نے فلانا گانا ڈاؤن لوڈ کیا تھا، لو جی میں نے فلانا آج سین دیکھا ہے، لو جی میں نے آج فلانا کام کیا تھا، لو جی آج میں نے فلانی لڑکی سے بات کی تھی، لو جی میں نے آج فلاں کر دیا، آج میں نے اس کو یہ بات کر دی، اس نے مجھے یہ کر دی، اور پھر ایک دوسرے کے گناہ ایک دوسرے سے شیئر ہو رہے ہیں۔ گناہ رات کو کیا ہے، دن میں اپنے دوستوں کے درمیان جا کے بیان کر رہا ہے۔ حضرت جی ایک شرک میرے رب نے فرمایا اللہ معاف نہیں کرے گا، دوسرا فرمایا مجاہرین کو اللہ کل قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا، مجاہرین کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کل امتی معاف الا المجاہرین، یہ گناہ بڑے ہلاک کرنے والے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب تمام لوگوں کے سامنے میرا رب آپ کے اور میرے گناہ ذکر کر رہا ہوگا تو بتائیں کیا ہم وہاں پر کھڑے رہنے کے قابل ہوں گے؟ کیا ہم کھڑے رہ سکتے ہیں؟ اس قابل ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے، تمام دنیا کے سامنے جب ہمارا ایک ایک گناہ پڑا جا رہا ہوگا تو کیا ہم وہاں پر کھڑے رہ سکتے ہیں؟ تو تقوی کا ایک معنی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا۔ اگر ہم چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنے کی کوشش نہیں کرتے تو یاد رکھیں بڑے گناہوں کی طرف جانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور جب ہم چھوٹے سے چھوٹے سے بچنے کی کوشش کریں گے اور کبیرہ نہیں کریں گے، صغیرہ آپ نہ کرنے کی کوشش کریں گے تو میرے بھائی اللہ آپ کو ضرور تقوی عطا کر دے گا، تقوی جیسی نعمت عطا کرے گا۔ دوسرا معنی تقوی کا دوسرا معنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کے بارے میں خود ہی 3 صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت، دن میں تو صحابہ کرام کے پاس ہوتے تھے، صحابہ کو پتہ تھا اللہ کے نبی یہ کرتے ہیں، لیکن رات کی عبادت کے بارے میں پتہ کرنے آئے۔ اللہ کے نبی گھر میں موجود نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا کہ اللہ کے نبی عشاء کی نماز پڑھا کے آتے ہیں، سوتے ہیں، پھر اس کے بعد اٹھتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کانہم یتقالوہا، انہوں نے ایسے چہرے بنائے جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کو انہوں نے کم سمجھا۔ کہنے لگے اللہ کے نبی آتے ہیں اور سو جاتے ہیں اور پھر اٹھ کے تہجد ادا کرتے ہیں، وہ اس کو کم سمجھ رہے تھے۔ اور پھر ساتھ میں انہوں نے یہ ایک وجہ بیان کی، کہنے لگے ہم تو اللہ کے نبی علیہ السلام، ہمارے تو گناہ معاف نہیں ہو سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو بڑی فضیلتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معاف کر دیے گئے ہیں، اور اب ہم کیا کریں گے؟ ایک کہتا ہے میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، ایک کہتا ہے میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، میں مسجدوں کے ساتھ جڑ جاؤں گا، میں ہمیشہ اعتکاف کروں گا، اور دوسرا کہتا ہے میں ایک روزے کے بعد دوسرا روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، اور ایک کہتا ہے میں ساری رات کی عبادت کروں گا، دن کو بھی روزے میں اور رات کو بھی عبادت میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، حضرت عائشہ نے بتایا یہ کہتے ہیں، آپ نے تینوں کو بلایا، آپ نے تینوں کو بلا کے کہا بتاؤ میں روزے رکھتا بھی ہوں میں روزے چھوڑتا بھی ہوں۔ آپ نے فرمایا سب سے بہترین روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، جناب داؤد کے روزے ہیں، صیام داؤدی ہے۔ ایک دن وہ رکھا کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام، ایک روزہ رکھتے تھے اور دوسرا روزہ چھوڑتے تھے، دوسرا دن چھوڑتے تھے، تیسرے دن رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے، سب سے بہترین روزے۔ آپ نے فرمایا میں روزے چھوڑتا بھی رکھتا بھی ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، میں نماز پڑھتا بھی ہوں رات کی، لیکن میں سوتا بھی ہوں، میں اعتکاف کرتا بھی ہوں اور کبھی نہیں بھی کرتا، اپنے گھر والوں کے معاملات میں مشغول رہتا ہوں۔ آگے آپ نے تینوں کی عبادات بیان کر کے جو انہوں نے اپنے ذہن سے سوچ لی تھی ہم یہ کریں گے، آپ نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا
सुन्नती फलैस मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से एराज़ किया वो मुझसे नहीं है। हज़रत ये है तक़वा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद बता दिया कि तक़वा क्या है, असल इबादत क्या है। इबादत के हुसूल के लिए तक़वे की ज़रूरत है और तक़वे के हुसूल के लिए इताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत है। क्या हम अपने अमलों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तरफ तवज्जो करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो याद रखिए हम तक़वे तक नहीं पहुंच पाए। एक आखिरी हदीस जिक्र करके इजाज़त चाहता हूँ। मैंने शुरू में कहा था आपको बताऊंगा कि फुरकान का क्या माना है। अल्लाह ताला ने 3 माने किए। फरमाया यजअल लकुम फुरकाना, जो तक़वा जिसको अल्लाह देता है अल्लाह उसे क्या अता करता है? फुरकान। फुरकान का माना है फ़र्क करने वाली। फुरकान हज़रत जी दुनिया का कोई शख्स ये बात नहीं कर सकता कि उसके पास अल्लाह की ऐसी चीज़ है जिसे फुरकान कहा जाता है। फुरकान क्या है? हक़ और बातिल के दरमियान तमीज़। कोई भी शख्स नहीं कर सकता। नेकी और बदी में तमीज़, हक़ और बातिल में तमीज़ अगर ये हर शख्स के पास होती तो क्या आज फ़िरके होते? ये जो बाबी, देवबंदी, बरेलवी ये बने हुए हैं, क्या ये फ़िरके होते? हक़ की तमीज़ क्यों ख़त्म हो गई? वजह क्या है? हम तक़वा इख्तियार नहीं करते, और तक़वा जो इख्तियार नहीं करता अल्लाह उसे फुरकान अता नहीं करता। अल्लाह की अता है ये फुरकान, अल्लाह उसको देता है जिसके पास तक़वा है। अल्लाह हक़ और बातिल की तमीज़ दे देता है, नेकी बदी की तमीज़ दे देता है, तक़वा और फिस्क़ व फुजूर में तमीज़ दे देता है, जन्नती और जहन्नमी में तमीज़ दे देता है। ये मेरा रब उसको अता करता है जिसके पास तक़वा है, जिसके पास तक़वा मौजूद है। ये है फुरकान। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोए हुए आपके पास 2 फरिश्ते आए और आके आपस में गुफ्तगू करने लगे। और गुफ्तगू करते हुए एक फरिश्ते ने कहा, बताओ ये जो शख्सियत सोई हुई है ये कौन सी शख्सियत है, इसकी क्या शान है, इसकी क्या आल है? तो फरिश्ता कहता है इसको उठा दो ताकि ये भी सुन ले। दूसरा फरिश्ता कहता है ये सोए हुए हैं लेकिन ये नबी है, ये रसूल है, ये सो रहे होते हैं, आंखें इनकी सो रही होती है, दिल इनका जाग रहा होता है, इनका दिल जाग रहा होता है। कहा फिर बताओ इनकी क्या शान है, ये जो शख्सियत सो रही है? फरमाया इनकी क्या शान है? शान पूछते हो? फरमाया शान क्या है? इनकी शान ये है कि एक बादशाह ने घर बनाया, बड़ा खूबसूरत घर बनाया, और उसकी खूबसूरती इतनी है कि लोग उसको देखते हैं। और फिर वो बादशाह उसके अंदर दस्तरखान बिछाता है, घर खूबसूरत बनाता है, फिर उसके अंदर एक दस्तरखान बिछाता है, और फिर उस दस्तरखान के लिए एक शख्स को बुलाता है, उससे कहता है जाओ लोगों को दावत दो ताकि वो दस्तरखान पे आकर खाना खाए। वो बाहर जाता है, वो लोगों को बुलाता है, कोई आता है कोई नहीं आता। कहा ये इसकी शान। वो दूसरा फरिश्ता कहने लगा ये तुम क्या बातें कर रहे हो, मुझे किसी की समझ नहीं आई, वजाहत करो क्या है माना? ये बादशाह, ये दस्तरखान, ये घर, ये दाई, ये दावत देने वाला, ये कौन है? कहा बादशाह से मुराद अल्लाह है, इस घर से मुराद ये दीन इस्लाम है, दस्तरखान से मुराद जन्नत है, और बुलाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बुला रहे हैं, कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा। फरमाया अब यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती, यहाँ पर बात नहीं खत्म हुई। आगे उस फरिश्ते ने बड़े ज़बरदस्त अल्फाज कहे। उसने क्या कहा? कहता है मन अता मोहम्मद फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मोहम्मद की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। वमन असा मोहम्मद फ़क़द असल्लाह, जिसने मोहम्मद की नाफरमानी की उसने गोया के अल्लाह की नाफरमानी की। और आखिर में क्या अल्फाज फरमाया मोहम्मद फ़र्क़ुन बैनन नास, मोहम्मद ये वो हस्ती है जो लोगों के दरमियान फ़र्क करने के लिए। ये है फुरकान हज़रात, ये है फुरकान, ये दीन इस्लाम ही फुरकान है। जो इस दीन पर चला सही मानों में, जो इस शरीयत को समझ के चला सही मानों में, जो सुन्नत और बिदअत के फ़र्क को समझा सही मानों में, जो नबी पाक के फ़रामीन को समझा सही मानों में, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमा बरदार बना सही मानों में, जो उलमा और मौलवी और इमामों के पीछे ना चला, वो सिर्फ आका अलैहिस्सलाम की पैरवी करता रहा, जो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस और अल्लाह के कुरान को डायरेक्ट पढ़ता रहा और उससे मानी हासिल करता रहा और उस पर अमल करता रहा, यही असल दीन है, यही असल शरीयत है, यही असल तक़वा है, यही असल फुरकान है। हज़रात अल्लाह मुत्तकी को फुरकान अता करता है, और अल्लाह मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे भी और आपको फुरकान अता करे। ये वो फुरकान है जो सिर्फ तक़वे वाले को और
شریعت پر عمل کرنے والے کو ملتی ہے۔ آخر میں صرف اتنی بات کروں گا، یہ بات اپنے ذہنوں میں لے کے جائیں، محمد فرق بین الناس، محمد فرق بین الناس، محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اماموں کو اپنے پیروں کو، اپنے اماموں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے لیڈروں کو نبی پاک علیہ السلام کی سیٹ دے رکھی ہے، وہ باتیں ان کی مانتے ہیں، وہ نبی پاک کی حدیث بیان کر کے شریعت اپنی، شرع اپنی کرتے ہیں، مطلب اپنا بیان کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام سے ڈائریکٹ ہم معنی حاصل نہیں کرتے، صحابہ سے ڈائریکٹ اس کا معنی حاصل نہیں کرتے، وہ تابعین سے معنی حاصل نہیں کرتے، کرتے ہیں تو کس سے کرتے ہیں؟ آج کے دور کے مولوی سے، آج کے دور کے لوگوں سے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو لوگ ان مختلف پٹگنڈیوں پہ چل رہے ہیں وہ حق پہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا تھا فاستمسک بالذی اوحی الیک فانک علی صراط مستقیم، آپ پر وحی کی جا رہی ہے بس اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیے، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور وہی دو ہی چیزیں ہیں،